اللہ کا عذاب اور قدرتی آفات جیسے زلزلہ آنا ایک سنگین حقیقت ہے جو انسانوں کے لیے عبرت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والے عذاب دراصل انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں سدھار لائیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ اللہ کا عذاب صرف سزا نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگوں کو اپنے اعمال پر غور کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ جب قومیں یا افراد اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات یا گناہوں کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی نشانیاں دکھا کر خبردار کرتا ہے۔ اللہ کا عذاب اور اس کے اسباب۔ اللہ کا عذاب ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں مختلف اقوام پر نازل ہوتا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سیلاب، طوفان، زلزلے، آندھیاں اور دیگر قدرتی آفات شامل ہیں۔ یہ سب اس بات کا گماز ہیں کہ جب لوگ اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو مختلف آزمائشوں اور عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ کے عذاب کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ اس میں مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون۔ ان قوموں کی تباہی کا سبب ان کا تکبر، اللہ کی آیات کا انکار اور فساد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے جیسے زور کی ہوا، سخت زلزلے اور سیلاب، تاکہ وہ اپنی بدعمالیوں پر پشیمان ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جس کے درمیان ہم نے کوئی عذاب نہ بھیجا ہو۔ سورۃ سبا، آیت 34۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کا عذاب کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس قوم پر آتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے انحراف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو بار بار متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو درست کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ لیکن جب لوگ اپنی ضد اور نافرمانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے۔ زلزلہ اور قدرتی آفات۔ زلزلہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو اللہ کی جانب سے انسانوں کو ایک بڑی تنبیہ سمجھ کر آتی ہے۔ زلزلے کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی زلزلے کا ذکر آیا ہے جو قیامت کے دن کے قریب پیش آئے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزلہ میں فرماتا ہے، جب زمین اپنی پورے بوجھ کے ساتھ لرزے گی اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ سورۃ الزلزلہ 1 سے 2۔ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زلزلہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم نشانی اور انسانوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ زمین کا لرزنا قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، اور یہ انسانوں کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کا ایک آخری اختتام ہے۔ زلزلہ ایک بڑی قدرتی آفت ہے جو انسانوں کو اپنی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ آفات ایک لمحے میں انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں اور اسے اس بات کا شعور دلاتی ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی نشانی کے طور پر بنایا ہے، اور اس میں زلزلے، آندھیاں اور دوسرے قدرتی آفات اس کی قدرت کا اظہار ہیں۔ اللہ کا عذاب اور توبہ کا پیغام۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ ہی انسانوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قدرتی آفات جیسے زلزلے یا سیلاب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو اور وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی حالت ان کے رب کے سامنے بہتر ہوگی، اور ان کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے والی جگہیں ہوں گی۔ سورۃ فاطر، آیت 33۔ اللہ کا عذاب انسانوں کو صرف اس وقت تک پکڑتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اور اللہ کی ہدایات کو نہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور آیات انسانوں کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ نتیجہ،
اللہ کا عذاب اور قدرتی آفات جیسے زلزلے انسانوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہیں۔ یہ آفات انسانوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ اللہ کا عذاب کسی خاص قوم یا فرد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس قوم پر آتا ہے جو اللہ کی ہدایات سے منحرف ہو جائے۔ ان قدرتی آفات اور اللہ کے عذاب کے ذریعے اللہ انسانوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ کے احکام کے مطابق چلیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان آفات سے سبق حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رضا کی کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت میں سکون اور کامیابی حاصل کر سکیں۔